اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز، لائیو ود ڈاکٹر فاز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم ہمیشہ ایسے دوست منتخب کرتے ہیں جو کسی شعبۂ زندگی میں بہت کامیاب بھی ہوں اور نمایاں کارکردگی انجام دے رہے ہوں۔ تو آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ ایک نامور ٹی وی اینکر بھی ہیں، بہت اچھے سماجی کارکن بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے اسپیکر ہیں، مقرر بھی ہیں۔ تو آج ہم موجودہ صورتحال کے پس منظر میں، چونکہ وہ ایک تعلیمی ادارے کو گزشتہ 3 دہائیوں سے چلا رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں کہ اس کووڈ-19 اور اس کے بعد آنے والے جو حالات میں تعلیمی اداروں کی صورتحال کیا ہوگی اور کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ تو پلیز ہیلپ می ویلکم اے گڈ فرینڈ آف مائنڈ، محترم سلیم ساتھیانی صاحب۔ السلام علیکم سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے شو میں ہم کو جوائن کرنے کے لیے، اور ویلکم۔ وعلیکم السلام، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، بالکل اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ سنائیے کیسے ہیں؟ کراچی کے کیا حالات ہیں؟ الحمدللہ، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنے پروگرام میں معروف کیا، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ اپنے لائیو پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن ہے، اس وجہ سے آپ کی ایکٹیویٹیز میں تھوڑا سا ابھی اسٹاپ آیا، جس کی وجہ سے آپ کا یہ ٹائم نکلا ہے، اور ہم اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو سنتے بھی ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ڈاکٹر، ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں۔ تو الحمدللہ سیکھنے والے مراحل کے اندر ہم انسان ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، اور آج میں کمپیننگ کے شعبے میں، ہاسٹنگ کے شعبے میں، یا کہیں اسپیچ کرتا ہوں یا پڑھانے کے حوالے سے، تو اس میں بھی آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں نے الحمدللہ آپ سے سیکھ کر بہت کچھ آگے کی طرف فارورڈ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا تعلق بھی میر بخاص سے ہے، اور آپ کا تعلق بھی میر بخاص سے ہے۔ تو آج دونوں میر بخاص والے ایک جگہ جمع ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی چیز شیئر کر جائیں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ ضرور، اور آپ کی یہ محبت ہے، پیار ہے، آپ چھوٹے بھائی ہیں اور ہمیشہ اسی پیار سے پیش آتے ہیں، تو یہ آپ کا بہت بڑا پرخلوص جو لہجہ ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں۔ سلیم، یہ بتائیے کہ آپ ایک تعلیمی ادارے کو گزشتہ غالباً 25-26 سال سے، تو میں دیکھ رہا ہوں اس سے بھی شاید پہلے سے آپ رن کر رہے ہیں، اور بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ جو حالات ہوئے ہیں اس وقت، میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی ہمیں اس قسم کی صورتحال پیش نہیں آئی، اتنا طویل لاک ڈاؤن ہونا اور یہ سب چیزیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا کیا اثرات ہوئے اس پورے سسٹم پر بھی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ادارے پہ؟ سر، آپ نے جو سوال کیا وہ ایسا ہے کہ 25-30 سال سے تعلیمی ادارے کی آپ بات کر رہے ہو، ماشاءاللہ جس وقت آپ لوگ تھے اس وقت جو تعلیم کا معیار تھا وہ ہم لوگوں نے سب نے آپ نے گورنمنٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ نجی اسکولوں کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، اور وہاں کے جب استاد ہوتے تھے وہ واقعی پڑھاتے تھے، مطلب گورنمنٹ اسکولوں کے استاد بھی، اور ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا کہ کسی طرح بھی ہم ایک طالب علم کو صحیح طریقے سے پڑھا سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طالب علم کا دماغ کوئی ڈبہ نہیں ہوتا کہ جو چاہے سوچتے چلے جاؤ۔ طالب علم تو چراغ ہے، تعلیم جو تعلیم کو روشن کرتے ہیں نا ڈاکٹر، اسی لیے کہ استاد جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور وہ اس کو کیسے سکھاتا ہے، کیسے بتاتا ہے، کس طرح سمجھاتا ہے۔ تو پہلے کا جو گورنمنٹ ادارے تھے اور ابھی کے گورنمنٹ ادارے، اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تو مطلب کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب کس قسم کا؟ یعنی کہ معیار گر گیا ہے، یا سہولیات کم کر دی گئی ہیں، یا حکومت کا دلچسپی کہیں نظر نہیں آتی؟ کیا ہے مطلب؟
ڈاکٹر صاحب اس کے اندر ایسا ہے کہ جس وقت ہم جب تعلیم حاصل کر رہے تھے گورنمنٹ میں، آپ لوگ ہم لوگ سب، تو اس وقت جو استاد پڑھاتا تھا تو وہ دل جمعی کے ساتھ پڑھاتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ گزشتہ 10 15 20 سال پہلے دیکھیں گے آپ، تو اس کے اندر یہ کہ سیاسی وابستگی زیادہ اس کے اندر کاؤنٹ ہونا شروع ہو گئی، اور سیاسی وابستگی سے جب ٹیچرس کی اپوائنٹمنٹ ہونا شروع ہوئی، تو لوگ جو ہے جب اس فیلڈ میں آئے تو ان کے بیک کے اوپر ایک سیاسی لوگوں کا وہ تھا ہاتھ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ نہیں بھی پڑھائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہیں تنخواہ مل رہی ہوتی تھی، تو اس لیے وہ گورنمنٹ ادارے تباہ ہونا شروع ہوئے۔ اچھا، تو مطلب اب جو صورتحال ہے، جیسے آپ کا تو ادارہ چونکہ نجی ہے، مطلب اب سرکاری تو نہیں ہے وہ، تو اس میں مطلب حکومت کس طرح آپ سے تعاون کرتی ہے، مطلب ان نجی اداروں سے؟ اگر آپ گورنمنٹ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی موجودہ سچویشن کے اندر یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ ٹیچر کی تنخواہ 70 80 ہزار روپے تنخواہ ہے اس اچھا، وقت، اور اگر ہیڈ ماسٹر کی تنخواہ کی طرف جاتے تو وہ لاکھوں، 1 1 لاکھ روپے کے قریب 80 80 90 90 ہزار روپے، جی ہاں، جی ہاں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کے ادارے جو ہے وہ سارے کے سارے تقریباً جو ہے اس میں 20% بھی ایسی پڑھائی نہیں دے رہے کہ گورنمنٹ کے اندر اپنے آپ بچوں کو تعلیم دلوا سکے۔ سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے اگر ہمارے سیاستدان قربانی دے، ہمارے بڑے لوگ قربانی دے جو گورنمنٹ اسکول میں کر رہا ہے، جی تو جی، میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی اس کے اندر بہت اچھی چیز آ سکتی ہے، لیکن جو سیاسی وابستگی ہے اسی کی وجہ سے سارے ادارے تباہ ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ گورنمنٹ حوالے سے جو ہے 20% بھی یہ تعلیمی بوجھ جو ہے گورنمنٹ کے ادارے نہیں اٹھا رہے، جس کے لیے یہ 80% نجی اسکول اس تعلیم کے حوالے سے جو ہے اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جی اور جی، ابھی جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میں اگر اس طرف آتا ہوں کہ گورنمنٹ اسکول کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے بھی پھر آپ سے بات کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے اچھا کیا جا سکتا ہے، اور اگر نجی حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں گے تو پھر میں آپ سے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا جواب دوں گا۔ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے عام طور پہ شکایت یہ ہے عوام کی بھی، اور اکثر سننے میں آتی ہے کہ جی وہ نجی جو ادارے ہیں وہ صرف ایک کمرشل ادارے بن کے رہ گئے ہیں، تعلیمی لحاظ سے یا ان کا معیار وہ نہیں ہوتا جس قدر وہ فیسز چارج کرتے ہیں، اور اس طرح سے والدین پر بوجھ بھی بنتا ہے، اور بچوں کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ اس میں اچھی چیز جو پرووائڈ کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ تعلیم کے معیار کی بات کر رہے ہیں نا، جی 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 تعلیم جی کے ابھی جی اس وقت معیار ایسا کیوں ہے؟ جی جی دیکھیں اس میں 20% اسکول ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جس کی فیسیں 20 20 ہزار ہے، 15 15 ہزار ہے، جی ہاں، 10 10 جی ہزار ہے، 10 10 ہزار ہے۔ جی تو جی وہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنی جو تعلیم کے لیے ٹیچرس جو جاب کے لیے وہ کرتے ہیں ان کی تنخواہیں 50 50 60 70 70 ہزار روپے کے قریب ہے۔ جی جی اگر جی آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں تو کسی کی فیس 1000 روپے، کسی کی 1500، کسی کی 2000، کسی کی 3000 روپے فیس ہے۔ جی تو اب وہ 3000 فیس لے رہا ہے یا 2000 فیس لے رہا ہے، وہ 1000 فیس لے رہا ہے، تو وہ پھر اسی طریقے کا ایک استاد ڈھونڈے گا جس کی تنخواہ کم سے کم ہے۔ تو جی معیار کا فرق آٹومیٹکلی 20 ہزار والے میں بات ساری وہی کہ اگر ایک KFC کا برگر کھا رہے ہیں جی جی اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں بڑی سے بڑی ہوٹل میں شیریٹن میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ کی بریانی میں کھانا کھا رہے ہیں تو فرق تو نظر آئے گا۔ جی، لیکن اگر معیار کی طرف دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹ کی بریانی کا اور اچھا ٹیسٹ ہے، تو اس طرف دیکھا جائے تو وہ ٹیسٹ کے اندر فرق ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سچویشن یہ ہے کہ اگر وہاں تعلیم کے حوالے سے جن کو تنخواہیں اچھی ملتی ہیں وہ پھر اسی طرح پڑھاتے بھی اسی طرح ہے۔ اچھا، لیکن یہ جیسے میرا پھر سوال یہ ہوگا کہ جب ایز اے سربراہ ایک تعلیمی ادارے کے جب آپ نے اس اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی ان کا اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں یا ان کا انٹرویو کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا مطلب رکھ کر آپ کرتے ہیں کہ صلاحیت ہونی چاہیے، یا صرف یہ کہ ان کے یہ کہہ لیں کہ اجرت کم ہو دینی پڑے؟ مطلب کیا رکھتے ہیں ذہن میں بحیثیت ایک سربراہ کے تعلیمی ادارے کے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ابھی اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے نا، اس ہاں اس کے اندر استاد جو ہے وہ صرف ذہن کے اندر یہ لے کے آ رہا ہے کہ مجھے اس ادارے کے اندر پڑھانا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھانا ہے، اور اس کے بعد مجھے تنخواہ لینی ہے اور مجھے اپنا گھر خرچ چلانا ہے۔ اس کے اچھا اندر وہ شوق اور ذوق نہیں ہے، تو اچھا اس میں بڑی کمی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اطراف کے اندر 20 20 اسکول ہے اور ان کے پاس چوائس ہے
ہاں ہاں تو چوائس کے حوالے سے وہ 20 بندے جو کیا کہتے ہیں، اگر ہمارے پاس 20 اسکول ہے اور 50 ٹیچر کی ضرورت ہے، جی تو جی ہمیں جو چوز کرنا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہاں نہیں ملیں گے، ہم وہاں جاب پہ چلے جائیں گے. تو اچھا یہ ہمارے لیے بڑی دشواری کا باعث ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کس طرح منتخب کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف پڑھائی نہیں کرانی بلکہ تربیت بھی کرانی ہے اس کی، جی اس کو سکھانا بھی ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی کلاس کا بچہ ہے، تو اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان میں شیئرنگ سکھائیں، آپ ان پہ جی آپس کے اندر کس طرح شیئرنگ ہوگی. مطلب ایک پڑھائی صرف پڑھانا پڑھانا نہیں ہے، تربیت بھی ہے اس کی. شیئرنگ کیسے کرنی ہے، آپ کو اٹھنا کیسے، آپ کو بیٹھنا کیسے. تو سب سے پہلا ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ آیا جو ٹیچر آ رہا ہے اس میں شوق اور ذوق ہے یا نہیں ہے. فرسٹ پرائرٹی ہے. جی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا شوق ہے کہ وہ سیکھنے کی طرف جائے گا، اور یہ کہ کیا وہ اپنا ٹائم پاس کر کے چلا جائے گا. تو اسی کے حوالے سے ہم تنخواہیں بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اسی کے حوالے سے ہم پڑھائی کا آغاز بھی کرتے ہیں. اسی طرح منتھلی ہم لوگ کیا کہتے ہیں پیرنٹس میٹنگ بھی کرتے ہیں، جس کے اندر پیرنٹس کو بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. جی جی نو تو پھر میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ جو کیوریکلم ہے جو آپ بناتے ہیں، سلیبس جو ہوتا ہے ہر کلاس کا، یہ آپ ترتیب دیتے ہیں یا حکومت دیتی ہے آپ کو؟ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، نجی اداروں کے اندر کوئی بھی حکومت کا عمل و دخل نہیں ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے پرائیویٹ اسکول کے لوگ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ منتھلی کیسے پڑھانا ہے، ویکلی کیسے پڑھانا ہے، اور کوارٹرلی کیسے جانا ہے، اور سیمسٹر کی طرف کیسے جانا ہے، اور ایئرلی کیسے جانا ہے. تو یہ ڈیزائن جو کرتے ہیں وہ سارا کے سارا جو ہے پرائیویٹ اسکول والے خود اپنے حوالے سے کرتے ہیں. اچھا، کیونکہ میں جیسے دیکھتا ہوں، بلکہ میں اپنے زمانے کو بھی یاد کرتا ہوں، جو کہ بڑا سنہرا دور آپ کہہ رہے ہیں کہ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا. میں اب 60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے تعلیمی نظام نے میرے کتنے سال ضائع کیے ہیں، جس کا مجھے اب اندازہ ہوتا ہے. مثلاً اب وہ مجھے پڑھاتے تھے کہ منشی پریم چند نے پریم بتیسی کب لکھی. اب میں تو ڈاکٹر بن رہا تھا، آج تک پریم بتیسی کہیں کام نہیں آئی میرے. اسی طرح وہ جی مغل بادشاہ نے فلانے نے اس کی ٹانگ توڑی، اس کی گردن کاٹی، اس محبوبہ کے تاج محل بنائے. مجھے بتائیے کہ میری پوری عملی زندگی میں اس کا کیا عمل دخل رہا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ شرمندگی رہی کہ یار اتنا وقت ضائع کر دیا. پھر وہ میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی اور غالب کی موت کب ہوئی، اور پھر وہ عشقی اشعار کے ترجمے اور تشریحیں پوچھتے تھے وہ امتحان میں. اب مجھے بتائیے کہ انجینئر کے لیے اس کا کیا واسطہ؟ اگر اردو لٹریچر وہ پڑھ رہا ہوتا تو چلے اس کے کوئی کام کی تھی. تو ہمارے یعنی بے مقصد چیزیں جو پڑھا کر وقت ضائع کیا جاتا ہے، جو کہ دوسرے ممالک میں، چونکہ اب میں گزشتہ 26 سال سے امریکہ میں ہوں، میں نے ایسے سبجیکٹ یہاں پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کسی کو. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہماری پرائیویٹ، خاص طور پہ، چلیں سرکار کا تو چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو بھیڑ چال چلتے ہیں ان کے یہاں، تو جو انگریز چھوڑ گیا اسی کو فالو کرنا ہے نا انہوں نے. تو اب تک نہ قانون بدلے نہ کچھ بدلا. لیکن ایز اے نجی ادارہ آپ تو اپنا کریکولم اور اپنے سلیبس کو بہتر کرتے اور کرنا چاہیے تھا. تو ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہوا ہے، لیکن اب آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کیونکہ میں وہاں نہیں رہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بات وہی ہے کہ ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے. ہوں ناکام نے سوچا کہ قطرے سے کیا بنتا ہے. کامیاب بولا کہ قطرہ قطرہ ملے تو دریا بنتا دریا ہے. بنتا ہے، ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب بات ساری یہی ہے کہ آپ نے کہہ رہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ ابھی پاکستان غالباً آئے تھے اور میری سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ہم بھی وہاں پاکستان میں پروگرام کرنے چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ، لیکن میری والدہ کی طبیعت خراب تھی نہیں، آئی جی سی یو جی، میں تھی، تو ہم پروگرام نہیں کر اللہ سکے. انہیں جنت اور الفردوس میں پھر جگہ دے. 2 یا 2.5 مہینے کے قریب ہوئے ہیں انہیں کا انتقال ہوا. اور پھر رات کو آپ نے مجھے کہا کہ آج لائف آنا ہے آپ کے ساتھ. تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ایسا آپ نے دیکھا تھا کہ جب آپ پاکستان آئے تھے اور میری غالباً آپ سے 2 یا 3 دن مسلسل ملاقاتیں رہی ہے، جی جی اس میں آپ نے مجھے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنے اسکول کے بارے میں یا کسی بھی حوالے سے آپ سے سیکھنے کے سے پوچھتا رہا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے جانا ہے، کیا ہے. تو انسان اگر سیکھنے والے مراحل میں ہوتا ہے جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. ہوں تو میری بھی سوچ یہی ہے، اور میں بھی اپنے اسٹاف کو، اپنے ٹیچرس کو یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی مکمل انسان نہیں ہے. جی نہیں. تو سیکھنے والے مراحل کی طرف ابھی بھی ہم ہیں، اور جیسے جہاں سے جو بھی اچھی چیز ہمیں فیڈ بیک کے حوالے سے ملتی ہے تو کوشش کرتے ہیں اس میں امینڈمنٹ کرنے کی.
آپ ہمارے کراچی کے اندر آئے تھے اور آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے بچوں نے جو پرفارم کیا تھا وہ ٹیلنٹ شو وغیرہ، جی جی تو اس کے اندر ہم نے صرف یہ ود ان 10 دن کے اندر اس کی ٹرائی کرا کے اور اسٹیج کے اوپر وہ سارے بچوں کو لے کر آئے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ 10-15 دن کی ہماری جو تیاری تھی وہ آپ کو کیسی لگی؟ نہیں کیونکہ ماشاء آپ اللہ ہماری طرف آئے تھے، آپ نے دیکھا بھی تھا، تو کیا آپ نے کیا وہ، کیونکہ آپ میرا انٹرویو کریں، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بھی سیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا دیکھا ہماری طرف اور کیا وہ کیا، پھر اس کے بعد میں آپ کو سوال کروں گا. نہیں وہ آپ کی اگریسونیس تو نظر آئی اس میں، بالکل آپ کی کاوشیں بالکل بظاہر ہر چیز بڑی اچھی آپ نے جس طرح مینیج کی. اور میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جس طرح میں تو اسے یہ کہہ رہا تھا کہ سلیم صاحب جو ہے ون مین شو تھا، وہ ایک قسم کا آپ کی یعنی گرپ تھی ہر چیز پر. اور یہ ایک اچھی نشانی ہے کسی لیڈر کی، کیونکہ آپ صرف ایک اینکر نہیں ہیں یا آپ ایک اسپیکر صرف نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک لیڈر ہیں جو انفلوئنس کر رہے ہیں اس پوری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں، اور بڑے بہت زیادہ لوگوں پہ انفلوئنس کرتے ہیں نا. تو یہ لیڈر کی بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہی شوڈ اسٹینڈ آؤٹ اینڈ اسٹینڈ اپ. تو آپ نظر آ رہے تھے کھڑے ہوئے اور بالکل الگ لوگوں سے، دوسروں سے. تو یہ تو ایک بہت اچھی بات تھی اور مجھے خوشی ہے، اور اسی وجہ سے آج آپ میرے اس پروگرام میں ہیں، کیونکہ دیٹ میکس یو کہ آپ اس اتنے اگریسو لیڈر ہیں کہ مجھے آپ کو لانا ہے اس شو پہ اور آپ سے بات کرنی ہے، اسی لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ اچھا کر رہے ہیں. لیکن مجھے اب بھی جو ہے نا اس کووڈ-19 میں کچھ وقت مل گیا تو میں نے خاصا اسٹڈی کیا ہے پاکستان سوسائٹی کو، اور لوگوں سے روزانہ آپ دیکھتے ہیں میں کسی نہ کسی شو کے حوالے سے رابطے میں ہوتا ہوں، یا تو میں انٹرویو دے رہا ہوتا ہوں یا لوگ مجھے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے خاصا اویئرنیس دی ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. تو میری بڑی خواہش ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ بہتری لائی جائے، آپ جیسے لیڈرز اور دوستوں سے مل کے جو وہاں معاشرتی طور پہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور پھر اس میں جو بھی ہم اپنا حصہ دے سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر اور ایز اے دوست اور ایز اے ایکسپیٹریاٹ پاکستانی، تو ہم وہ دیں. تو اب جیسے میں دیکھتا ہوں کہ تعلیم آج کے دور میں جو تعلیم ہے اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ آنے والا دور جو ہوگا وہ ویسا نہیں ہوگا جو ہم دسمبر میں چھوڑ کر آئے ہیں 2019 میں. اب یہ دنیا بدل جائے گی. جیسے ہی کووڈ-19 سے ہم گزریں گے، ہم دوبارہ ان حالات میں نہیں ہوں گے جو ہم سوچ رہے ہیں. اور میں نے دیکھا اکثر لوگ وہاں پر اب بھی اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ فلمیں دیکھتے رہو، کچھ نہیں یار 2-3 مہینے میں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ میرا خیال ہے کہ پھر بے وقوفی کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. چیزیں مختلف ہوں گی، اس کو مختلف انداز سے ہی ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگا. تو ایز اے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن، ایز اے لیڈر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل؟ چلیں اگلے 3 مہینے میں جب یہ سارے مسائل سیٹ ہو جائیں گے وبا کے، تو وبائی صورتحال سے تو ہم نکل آئیں گے، کیا ہم اسی انداز سے پھر جینا شروع کریں گے یا مختلف ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اس سوال کی طرف بھی آتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس تعلیمی ادارے کی طرف کیسے گئے، تو میں اس طرف بتاتا ہوں کہ الحمدللہ ہم آپ نے شروع میں بھی کہا کہ سوشل حوالے سے بھی، تو میرا یہ ادارہ چلانے کا مقصد بھی سوشل حوالے سے ہی ہے. اور الحمدللہ کہ اس کے اندر بھی 100-150 بلکہ 80-90% فیس ہماری پوری نہیں آتی، تو اس میں بھی ہم ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں. اور یہ باتیں شیئر کرنے جیسے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں فیس کے علاوہ بھی جو ان سے مدد ہو سکتی ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تاکہ یہ کہ اگر ہمارا جنازہ اٹھے تو لوگ ہماری یہ نیک کام کی وجہ سے ہمیں بخشش کا باعث بنے. تو بالکل. تعلیم کو دینا، اور میرے اسکول کے اندر الحمدللہ مدرسے کا بھی وہ ہے، 1 بجے سے لے کے 2:30-3 بجے تک ہم مدرسہ بھی چلاتے ہیں. کوئی فیس وغیرہ نہیں دیتے، معلومات آتی ہے، قاری آتے ہیں، وہ پڑھا کے جاتے ہیں. اور تقریباً 40%، 50% جو ہے ہماری فیس بھی معاف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ابھی جو ادارے بند ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ سے بہت سارا یہاں جو نجی ادارے ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہو گئے اور بڑے پریشان ہو گئے اس حوالے سے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 فروری کو یہ ادارے بند ہوئے، اور آج جون کا مہینہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ مارچ کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں عموماً پیپر ہوتے ہیں، سارے بچوں کے سالانہ پیپر ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے 1 یا 2 مہینے کی، 3-3 مہینے کی فیسیں رکی ہوئی ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا یہ کہ بغیر سوچے صرف 2 کورونا کے کیس آئے تھے، اس 2 کورونا کے کیس کے اوپر ہی لاک ڈاؤن کر دیا تھا اسکولوں کو، پورے پاکستان کے اسکول بند کر دیے. جب یہ اسکول بند ہوئے تو اگر یہ مارچ تک کا موقع دے دیتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کی فیسیں کیا کہتے ہیں ڈیوز تھی
تو وہ فیسیں جو ہے کور ہو جاتی ہیں. بہت سارے بڑے اسکول ہیں انہوں نے تو اپنے واؤچر بھیج کے جون جولائی کی فیسیں منگوا لی تھی. لیکن سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ اب جو ہے آپ جو ہے ایڈوانس فیس کوئی بھی نہیں منگوائیں گے. تو لوگ وہاں بھی 2-3 مہینے کی فیس سے رکے ہوئے تھے. اور اس کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے ہیں جو مارچ 28 فروری سے بند ہو گئے, جو 2-3 مہینے پہلے وہ فیس اور 4-5 مہینے کی یہ فیس, تو یہ 5-6 مہینے کی جو فیسیں جمع ہو گئی ہے. اور ابھی بھی اس وقت کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس کے اندر کیا کہتے ہیں اسکول کھولنے کے حوالے سے کوئی بات کی جائے نا. تو اب یہ 15 جون کو جو غالباً کیا کہتے ہیں نجی تعلیمی اداروں نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ ہم جو ادارے کھولنے جا رہے ہیں, جی اور جی حکومت یا تو اس کا اعلان کرے, نہیں تو پھر جو ہم کیا کہتے ہیں ادارے کھول دیں گے اور ایس او پیز کے ساتھ کھولیں گے. تو جو ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کا وہ ان کا یہ ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ مارکیٹیں کھل گئی ہیں, شاپنگ سینٹر کھل گئے, ٹرانسپورٹ کھل گئی, سب چیزیں کھل رہی ہے. ہم بھی 3 شفٹوں کے اندر اسکول چلانے کے لیے تیار ہیں, لہٰذا ہمارے اداروں کو کھولا جائے. تو اب یہ ادارے دیکھیں کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے. اگر یہ ادارے سپٹمبر تک چلے جاتے ہیں یا اگست تک جاتے ہیں یا دسمبر جنوری تک جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 یا 40% اسکول جو ہے بند ہو جائیں گے. اور جو تعلیم 2.5 کروڑ لوگ جو ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو بچے جس کے بارے میں کہتا ہے کہتے ہیں کہ تعلیم سے محروم ہے, وہ بچے جو لکھ بھی نہیں سکتے. اب یہ 5 کروڑ بچے جو ہے اور متاثر ہو رہے ہیں اس کے اندر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 7.5 کروڑ لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور تقریباً 20 لاکھ سے 25 لاکھ ٹیچر بے روزگار ہو گئے. اب اسکول والوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جون سے جو ہے ہم کوئی تنخواہ نہیں دے سکتے, 3 مہینے کی تنخواہ انہوں نے دے دی ہے, مارچ کی, اپریل کی, مئی کی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرائے کی جگہیں بھی ہیں ہماری, ہم اس کو کیسے سروائیو کریں گے. لیکن حکومت اس حوالے سے کوئی بھی ان کو کوئی نہ فنڈ دے رہی ہے نہ کوئی دے رہی ہے. تو یہ تعلیمی ادارے بڑے پریشان ہو گئے. اور خصوصی طور پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 20% لوگ جو ہے بڑے اسکول کے 20-15-10 ہزار کے اور اس کے رینج میں آتے ہیں, لیکن جو 1500, 2000, 3000 والے وہ 80% ہے. اور ابھی میں نے کیا کہتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا شام میں ہی, تو تقریباً 1200 اسکول ایسے ہیں جس کو تقریباً لوگوں نے خالی کروا دیا ہے. ابھی جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے, 1200 اسکول کو خالی کروا دیا کیونکہ ان کے کرائے نہیں ہوئے, ان کے سارے کے سارے بچوں کی فیسیں نہیں آ رہی. تو وہ ذہنی مریض ہو گئے. اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں چیئرمین صاحب تھے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے, وہ خود اتنے دماغ ان کے اوپر بلڈ پریشر کا وہ لوڈ آیا ہے, تو ان کا انتقال ہو گیا ابھی بعد میں 4 ماہ. تو یہ ساری سچویشن یہ ہے کہ اگر یہ تعلیمی اداروں میں حکومت نے کوئی سپورٹ نہیں کیا ڈاکٹر صاحب, تو پاکستان کے اندر اس طرح کی پوزیشن ہے کہ 40% لوگ جو ہے, 5 کروڑ لوگ تعلیم سے کہتے ہیں محروم, اور 7.5 کروڑ کی فگر میں آ جائیں گے, اور 20 لاکھ ٹیچر وہ ہو جائیں گے. اب یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم کورونا کے حوالے سے سیفٹی دے رہے ہیں, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کورونا کے حوالے سے جو سیفٹی ہے, ڈاکٹر بات کر سکتا ہوں نا؟ ہاں ہاں بالکل. کورونا کے حوالے سے جو سیفٹی کے حوالے سے بات ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ 5 ماہ کا بھی جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی گھر میں محفوظ نہیں ہے. وہ کیسے محفوظ نہیں ہے کہ وہ کبھی ادھر گھستا ہے کبھی ادھر گھستا ہے, تو اس کی بھی ٹانگیں باندھ دیتے تھے. ہمارے یہاں پہ جو بچے ہیں وہ بچے رات بھر کیا کہتے ہیں موبائلوں کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں, صبح 11-11, 12-12 بجے اٹھ رہے ہیں, اس کے بعد وہی محلوں میں جا رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, گلیوں میں جا رہے ہیں, کرکٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد رشتہ داروں میں ان کا آنا جانا ہے, مارکیٹ میں ان کا آنا جانا ہے. لاک ڈاؤن ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کہیں بھی ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ بالکل کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا. لاک ڈاؤن بالکل اوپن ہے, لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, میلے سب کچھ ہے. لیکن تعلیمی اداروں کو جو بند کیا ہوا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حکومت کیا چاہ رہی ہے کہ کیا واقعی اس نجی اداروں کو بھی ایسا تباہ کر دیا جائے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح گورنمنٹ کے ادارے تباہ ہے تو ان کے ادارے بھی تباہ ہو جائے. تعلیمی کیا کہتے ہیں صوبائی حکومت کے جو تعلیم کے وزیر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے 5 سال بھی ادارے بند کرنا پڑے تو میں ادارے بند کر دوں گا, میں بچوں کی جان پہ کوئی رسک نہیں لوں گا. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ وہاں بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ, امریکہ کے حوالے سے لوگ آپ سے منسلک بھی ہے اور یہ بھی ہے, تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر یہ ادارے اسی طرح بند ہو جاتے, اگر یہ ادارے اسی طرح کے کہتے رک جاتے, تو جو تعلیم جتنی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دور میں جو ہم نے تعلیم حاصل کی وہ کیسی تعلیم حاصل کی اور ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تھی, ابھی کچھ نہ کچھ 20-25% کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. اگر یہ بھی رک گیا تو پھر ہمارے پاکستان کے حوالے سے تعلیم کہاں جائے گی. اور جو شعور کی بات ہے, ہم یہی کہتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے کہتے جو استاد ہیں انہی نے ان کو بنایا ہے, وکیل ہے, جو بھی جس شعبے سے بھی گئے, یا فوج میں, آرمی میں, سیاست میں, جہاں بھی بنے, یہ صرف استادوں سے پڑھ کے ہی بڑھے ہیں.
اور آپ ان کی ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کے اندر کوئی بھی شخص، چاہے سیاستدان ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے جج ہو، چاہے آرمی میں ہو، چاہے فوج میں ہو، چاہے پولیس میں ہو، چاہے کسی بھی ادارے کے اندر ہو، تو وہ کوئی بھی گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھتا ہوا نہیں آیا ہوگا گزشتہ 10-15 سال 20 سال کی بات کہہ رہا ہوں. وہ اگر پڑھا ہے تو نجی اداروں کے اندر پڑھا ہے، ان کے بچے پڑھے ہیں تو نجی اداروں میں پڑھے، اور جو ہم نے پڑھا تھا وہ ایک الگ ہی وہ تھا. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا گورنمنٹ اس طرح کی چیزیں کرنے سے کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے کہ پورے اداروں کو تباہ کر دیا جائے؟ کیا گورنمنٹ یہ اصل میں ایس او پیز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایس او پیز کے حوالے سے گورنمنٹ اپنے اداروں کو ایس او پیز کو فالو نہیں کروا سکتی ہے، جس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اگر ہم نے کھول دیے تو وہاں ایس او پیز کے کو راؤنڈ ہوا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پرائیویٹ ادارے بھی نہ کھولیں. ہمارے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی کل بھی میٹنگ ہوئی، آج بھی میٹنگ ہوئی، اور کل بھی میں نے ایک انٹرویو کیا پرائیویٹ اسکول کے چیئرمین سے. تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات کے اندر اگر گورنمنٹ ہمیں یہ کہے کہ بھائی آپ جو ہے گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ایس او پیز کو فالو کروا دیں تو ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے، آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، اس طرح کی جو سچویشن ہے، اس طرح کے جو حالات ہے، اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جو فیس کرنا پڑ رہا ہے، جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے، وہ ایک گھر کے اندر مجھے پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ایک نفسیاتی مریض ہو کے رہ گئے ہیں، ہم گھر کے اندر کتنا بٹھائیں ان کو، اور یہ گورنمنٹ کیوں نہیں کھول رہی؟ اگر گورنمنٹ کھولتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کھولتی تو ہم احتجاج کی طرف بھی چلے جائیں گے. تو بات ساری یہ کہ اب اس سچویشن کے اندر گورنمنٹ ہماری کوئی بات کو نہیں مان رہی، اور پیرنٹس جو ہے ایک نفسیاتی مریض ہو کے رہ گئے، کاروبار بالکل بند ہو گیا، اور کرائے والے کھڑے ہوئے ہیں، تنخواہیں والے کھڑے ہوئے ہیں، اور 5 سے 7.5 کروڑ بچے متاثر ہونے والے، اور 20 لاکھ لوگ جو ہے نوکریوں سے محروم ہونے والے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، لوگوں نے جو ٹیچرس ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ یقین کریں گے کہ انہوں نے اپنے زیورات بیچنا شروع کر دیے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ گھر کا خرچہ کیسے کیونکہ یہ لوگ جو ہے بالکل صاف سفید لوگ ہیں، یہ کوئی بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. جو گورنمنٹ ہمیں 12,000 کی وہ بات کہہ رہی ہے کہ 12,000 ہم گھروں میں پہنچا رہے ہیں، تو یہ 12,000 دینے والے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنی سفید پوچھی کا بھرم کہاں رکھے، ان کو کون لا کے دے گا؟ کیونکہ ابھی راشن بانٹے گئے الحمدللہ کراچی میں، پاکستان میں راشن آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے حوالے سے. تو یہ جو غریب لوگ تھے وہ 1-1 10 راشن لے کے چلے گئے، لیکن یہ لوگ بیچارے جتنے متاثر ہوئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور ان کی طرف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت تجربے کار ہے، اس حوالے سے میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، اس قسم کی سچویشن کے اندر ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہے، تو اس قسم کی سچویشن میں آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، میرا جواب بڑا تلخ ہوگا تمام لوگوں کے لیے جو لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور شاید انہیں برا بھی لگے. میرا تو ان سے سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ بڑے بڑے سب آپ کی بات میں بالکل وزن ہے کہ وہ سفید پوش لوگ بیچارے کہاں جائیں اپنی عزت کے مارے، نہ تو وہ مانگ سکتے ہیں، پھر آپ کی جو ہے ظاہر ہے لوگ کرائے ہیں بڑے بڑے عمارتوں کے، یہ سب باتیں آپ کی بالکل بجائیں. میرا تو سوال آپ سے یہ ہے کہ بحیثیت استاد کے، بحیثیت ایک سربراہ کے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کتنے بچوں کو آن لائن آپ پڑھا رہے ہیں اس وقت جو گھر میں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم یہ تو شکایت کر رہے ہیں کہ بچے 11 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، تو اب وہ اور کیا کریں گے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. ہاں، لیکن میں پہلے مکمل کر لوں ذرا تھوڑا سا اپنا بیان. امریکہ کا جو صورتحال ہے نا، دیکھیں ہمارے یہاں بھی آپ سے زیادہ بری حال تھی، لاک ڈاؤن میں بھی اموات بھی یہاں زیادہ ہوئیں، لوگ بھی متاثر زیادہ تھے، اور بڑا سویلائزڈ ملک ہے ماشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بچہ فارغ نہیں بیٹھا ہوا، اس کو آج بھی صبح 8 بجے جو ہے نا کمپیوٹر پہ ماں باپ کو بٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی کلاس چل رہی ہوتی ہے. انہوں نے تعلیم مس نہیں کی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک نیا دور ہے، اور ہر بحران، یہ دنیا میں جتنے بھی آج تک بحران آئے ہیں نا، تو اس کا ایک ہی تو بہترین چیز ہوتی ہے، بحران تو ہمیشہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے بعد جو ایک نئی چیز لاتی ہے وہ دنیا میں، جیسے چاہے وہ 1918 کا فلو ہو، یا پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو، یا جب بھی حالات ایسے ہوئے ہیں دنیا میں، اس کے بعد ایک نئے مستقبل نے جنم لیا ہے. تو اب جو مستقبل میرے نزدیک ہونا چاہیے اور ہونا ہوگا، ہم چاہے اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، کہ لوگ
اب یہ بلڈنگ والے اسکول چلتے ہوئے مجھے نظر نہیں آئیں گے زیادہ، مطلب ایک حد تک تو ہوں گے، اس سے زیادہ ان کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہونی چاہیے میرے نزدیک، کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے ہر چیز۔ اب یہ بڑی بڑی فیسیں دے کے والدین کو قرضوں میں پھنسا کے ڈگری لے کے یہ جو لوگ بن تو گئے ہیں، اب پھر وہ اس کے بعد وہ حکومت سے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی۔ تو اب یہ اس جھگڑے سے نکلنا ہوگا ہماری آنے والی نسل کو۔ بھائی آپ اسکل سیکھیں، ڈگری کی چکر میں نہ پھریں۔ آج کا دور اسکلڈ لوگوں کا ہے۔ مجھے بتائیں دنیا کے، آپ کے پاکستانی کی میں بات کر لیتا ہوں، پاکستان کے امیر ترین لوگ سب سے زیادہ آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں، اس ٹائپ کے اداروں میں ملتے ہیں نا۔ ان میں سے کتنے پڑھے لکھے ہیں ذرا مجھے یہ تو بتائیں، کتنی بزنس ڈگریاں لیے ہوئے ہیں؟ وہ سارے میرے آپ کے جیسے لوگ ہیں جن کو مطلب، لیکن ان کے پاس اسکل ہے، دیکھیں نا بزنس کی۔ اسی طرح کسی بھی بزنس میں چلے جائیں آپ تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑے تجارتی مرکز کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں دنیا کی، ایشیا کی میرا خیال ہے وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے جس کو آپ نمائندگی کرتے۔ مجھے بتائیں وہاں پہ کتنے ایم اے اور ایم بی اے اور ایم ایس سی پڑھے ہوئے لوگ ہیں؟ سب مطلب ایک معمولی تعلیم ہے، لیکن ان کا جو تجربہ ہے، ان کی جو اسکل ہے، تو ہمارا اب زور ہونا چاہیے ہماری نئی نسل پہ اسکل سکھانے پہ۔ تو میرا جواب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تلخ ہوگا، وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو پسند نہ آئے۔ سوال کا جواب دوں گا۔ ہاں ہاں بالکل آئیے، آپ بتائیے مجھے آپ۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں بالکل آپ ہمارے استادوں میں سے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہے نا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ امریکہ میں 26 سال سے بیٹھے ہیں، آپ کو ساری چیزیں ماشاءاللہ بالکل الیکٹرانک کے حوالے سے سب چیزیں ملتی جا رہی ہیں، اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے، جو زمینی حقائق ہے، وہ آپ کو میں شیئر کر دوں تھوڑا سا۔ دیکھیے استاد جو ہوتا ہے ایک ٹرین کی مانند ہوتا ہے، اور استاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کے چلے نا، ٹرین کا انجن۔ استاد جو ہے ٹرین ہے، ٹرین کے آگے جو انجن ہے اسی کی مانند ہوتا ہے، اور مجھ سے چاہیے کہ وہ تمام ڈبوں کو ایک ساتھ لے کے چلے نا۔ زمینی حقائق بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نیٹ کے ذریعے، لائف آن لائن کے ذریعے پڑھائی کرائی جائے، 20% ایسے اسکول ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے 28 فروری کو ہونے والا لاک ڈاؤن، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ تقریباً 100-125 دن ہوتے ہیں۔ اسی 125 دن کے اندر غالباً 25 دن کھلے سارے کاروبار ہیں، تو لوگ جو ہے نفسیاتی مریض تو پہلے ہی ہو گئے کہ وہ روزگار کے حوالے سے۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب 70 سے 80% ایسے ہیں جو 1500، 2000، 2500، 3000 روپے فیس لے رہے ہیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ 40%، 45% غریب آبادی کے اندر آباد ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس کے اندر ایسا ہے کہ جو 45% ہے کسی کے پاس بھی جو ہے موبائل جو ہے آئی فون وغیرہ ٹائپ کی نہیں ہے ساری چیزیں۔ اس کے اندر تھوڑی سی تکالیف یہ آتی ہے کہ اگر ہم واٹس ایپ کے ذریعے یا آن لائن کے تھرو کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کریں نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں مل رہا۔ جیسے میں نے اسٹارٹ میں ابتدا میں کہا کہ 5-5 مہینے کی فیسیں لوگوں نے 6-6 مہینے کی فیسیں دی تھی، وہ ایک فیس کا وہ آ رہا ہے، آن لائن کی طرف جا رہے ہیں لوگ۔ اور ماشاءاللہ اب جو ہے آن لائن کے اندر یہ ہے کہ آپ کیسے ڈیزائن کریں۔ مثال کے طور پہ 4-4، 5-5 سبجیکٹ ہے، اور جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 25، 40، 45، 50 منٹ کا نا، تو اگر ہم ایک سبجیکٹ کو بھی، جو ہمارے یہاں پہ ایک سبجیکٹ ڈیزائن ہوتے ہیں، 45 منٹ کے ایک سبجیکٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اگر ہم اس کو اسی طرح ڈیزائن کریں 2-2.5 گھنٹے، تو ہم 2-2.5 گھنٹے کے اندر اگر ہم یہ ساری چیزیں لے کے چلتے ہیں تو وہ بچے جو ہے اپنے ابھی میں آپ کو ایک اور بچے کی بات بتاؤں کہ میرا بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے ماشاءاللہ، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مدرسے سے فون آتا ہے کہ بھائی یہ بچہ جو ہے قرآن جو ہے سنائے ہمیں۔ تو ہوتا یہ کہ جب تک ماں باپ، بچے، بھائی وغیرہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، جب تک وہ اس کو صحیح طریقے سے وہ نہیں کرتا، وہ یہ کیا کرتا ہے کہ قرآن شریف کھول کے جو ہے اس سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ تو نہیں رہے ہوتے۔ تو فون کے اوپر بات ہو رہی تھی، واٹس ایپ پہ بات ہو رہی تھی، یہ والی بات ہے۔
تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ابھی وہ ہے ہی ہے، وہ اور تو علوم ہماری ایسے ہے نا کوشش کہ ہے وہ اس کے اندر. دیکھیں نا، علوم جو وہ جیسے حفظ کرنا اپنی جگہ ایک بہت مقدس چیز ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے اس میں رٹ نہیں ہوتا ہے نا، تبھی تو حفظ ہوتا ہے. لیکن میں دنیاوی علوم کی بات کر رہا ہوں، دینی علوم سے ہٹ کر. وہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو میں آج تک یہ نہیں سمجھا کہ مولوی سے ہی کیوں حفظ کرانا. بھائی ماں باپ کو کیا منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ روز نہیں اس کو یاد کروا سکتے؟ نہیں 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 ڈاکٹر صاحب یہاں میں آؤں گا، بالکل آؤں گا، ماں باپ کی طرف بھی آؤں گا ہاں کہ اس میں تجوید، مخارج اور یہ وہ بہت ساری ہاں، تو چیزیں انہیں پہلے ہیں. خود کیوں نہیں آتا؟ میں تو سوال یہ ہے نا میرا، آپ بھی تو مسلمان ہیں نا، آپ کو بھی قرآن کو صحیح طرح سے ہی پڑھنا ہے نا. اب اگر آپ کو مخارج نہیں آتے، آپ اس کو صحیح پروننسیٹ نہیں کرتے، تو پہلے تو آپ سیکھیں. جب آپ سیکھ لیں جی گے، جی آپ کی بالکل. اولاد خود بخود ماشاء اللہ آپ کو فالو کرے گی. کیا انہوں نے بولنا کیسے، کون سی چیز گلے سے نکلنی ہے، کون سی سینے سے آنی ہے، تمام مخارج اور ان کی چیزیں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا کہ ہمیں تو صرف وہ جو پڑھایا بھی گیا تو وہ سب نے ایک جیسے پڑھ لیا عربی میں، ایک لفظ کے معنی نہیں پتہ ہیں. اب وہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوا کہ بھئی سیکھا تو کچھ بھی نہیں، نہ سبق لیا، نہ اس میں دیے گئے میسج کو سمجھا. تو وہ اپنی جگہ ہے، تو وہ تو میں مان رہا ہوں نا کہ دینی اس پہ میں نہیں جا رہا، اس بحث میں ہی نہیں پڑھتا ہوں میں. مگر دنیاوی علوم میں رٹنا تو ویسے ہی ناجائز ہے. تو مجھے نہیں بالکل چاہیے صحیح کہ کوئی میرا بچہ رٹ کے پڑھ کے امتحان جیسے ہمارے ہاں دے دیتے ہیں جا کے رٹ رٹا کے، تو اور وہ نقل کر کے ہر قسم سے جیسے تیسے وہ پاس ہو جاتے ہیں. میں تو ان کو بتا رہا ہوں کہ اسکل اسکل اسکل، صرف اسکل کے علاوہ دنیا میں اب کوئی گنجائش نہیں ہوگی آنے والے 2021 کے بعد. آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میرا دعویٰ ہے. بالکل صحیح سوائے بات آپ ایک کہہ دو رہے ہیں. پروفیشن ہیں جہاں پر آپ کو مجبوری ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کے لیے اسپتال کا ہونا لازمی ہے اور اس کے ساتھ اس کا علم ہونا لازمی ہے، تو وہ تو پروفیشنل ہے. لیکن ڈاکٹروں کی پرسنٹیج کیا ہوتی ہے معاشرے میں؟ یا انجینئر ہے یا وکیل ہے، وہ تو 2-4% ہے نا سارے ملا ملو کے. باقی جتنے بھی جاب ہیں، اب یہ سارا دن یہ دفتروں میں آپ کے پورا میکلو روڈ بھرا ہوا ہے، جتنے بڑے بڑی بلڈنگ ہیں، وہ صبح سے وہ آ جاتے ہیں بابو جتنے ہیں اپنی موٹر سائیکلوں پہ، ٹریفک کو بگاڑتے سنوارتے، جیسے بھی بیچارے پہنچ جاتے ہیں اپنے اپنے کیوبوں میں. بیٹھتے کائے پہ ہیں؟ کمپیوٹر پہ. کام کیا کر رہے ہیں؟ کمپیوٹر کا. تو بھائی تو گھر میں بیٹھ کے کر لے، بات ختم ہو گئی. نہ تو ٹریفک کا مسئلہ ہے، نہ پیٹرول کا جھگڑا ہے، نہ کچھ ہے، نہ پولوشن ہوگا، اور نہ ہی بیوی میاں کے جھگڑے ہوں گے کہ یہ رات کو دیر سے آتا ہے دن میں جاتا ہے. وہ سارے مسائل سماجی بھی، معاشرتی بھی اور معاشی بھی مسائل حل ہوں گے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا زندگی کو، جو یہاں بھی ہو رہا ہے اور اب پوری دنیا میں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ امریکہ میں اس لیے ہو رہا ہے کہ 20 سال بعد پھر ہم وہی نقل کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، وہ 20 سال پہلے ہم برگر کھاتے تھے یہاں، اب کراچی میں جیسے دیکھو برگر بنا ہوا ہے. تو مطلب وہی ہے کہ چیز تو اس نے آنا ہے وہاں، تو آج سے ہی کیوں نہ آ جائے؟ ہم 20 سال 15 سال 10 سال بعد کیوں چاہتے ہیں ہر چیز کو؟ آنا تو نہیں اسی نے ہے. جو ٹرینڈ یہاں سیٹ ہوگا وہی نقل کی جائیں گی وہاں، چاہے وہ ماڈرن اسکول کے نام پہ نقل کروائیں، انگریزی بول بول کے نقل کروائیں، ڈیفنس کے لیفٹن سے شروع کریں. ہونا یہی ہے. تو آپ بلدیہ سے کیوں نہ شروع کریں یہ کام؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے. بالکل صحیح. 1000 میل کی ابتدا ایک قدم سے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور جو ہوں قدم آپ نے اٹھایا اس کی سمت ہی اگر غلط ہے تو آپ منزل جی پہ نہیں پہنچ سکتے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو بات ساری یہ ہے کہ پہلے، سب سے پہلے تو ہمیں سمت صحیح طریقے سے متعین کرنی ہے. پھر جو ہمارا اٹھنے والا پہلا قدم اگر صحیح ہوگا تو ہم منزل تک پہنچیں گے. تو آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے میری اس بات کا جواب نہیں دیا جی جی. کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اسکول والوں کی، اگر وہ زندہ رہیں گے تو کچھ ہوگا نا. اگر 40% اسکول اگر ختم ہو گئے، اگر یہ یہ دو ہزار دیکھیں، انیس میں جنوری میں تو جا کے پیدے ہی. تو میں آپ سے پہلا سوال، اس کے جواب میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ روزی کا رازق کون ہے؟ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس میں ٹھیک کوئی ہے. شک نہیں ہے. وبا اور جو یہ سب چیزیں بھی کس کی طرف سے آتی ہیں؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے تو انشاءاللہ بھائی یہ ہمارا امتحان ہے نا، اللہ نے کسی وجہ سے وبا دی ہے. ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت، اور جب ہم اپنی بدعمالیوں میں اتنے بڑھ جاتے ہیں، خوف خدا جب ہم میں ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے امتحان ہمیں دیتا ہے. کوئی اسکول کا مالک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے جو ٹیچرز ہیں میرے پاس کام کرتے ہیں ان کا روزی کا رازق میں ہوں. نہیں، وہ نہیں ہے، وہ صرف وسیلہ ہیں. بالکل صحیح. تو میرا مطلب ہے کہ اس کے متبادل انہیں بھی تلاش کرنے ہوں گے. صرف آپ کا ہی کام نہیں ہے بحیثیت سربراہ کے اس ادارے کے. اس ادارے کا ہر فرد کو اپنا ایک متبادل سوچنا پڑے گا.
اور وہ متبادل موجود ہے. دیکھیں جی وہ آپ کے اسکول میں ہوتے ہیں, چلے ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا رن کرتے ہیں, میں دوسرے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, تو وہ وہاں پھر بھی نہیں پڑھاتے, شام میں پھر ٹیوشن پہ بلاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ٹیچرز کا. بالکل. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ناجائز کرتے ہیں نا. کیا وہ حلال ہے؟ جب آپ کو ایک باقاعدہ ایک جاب دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کا مطلب اس کو وہ سہولت نہیں دے رہے, فیس بھی لے رہے ہیں, پھر شام میں ٹیوشن کی فیس بھی لے رہے ہیں, تو ایسا بھی تو ہوا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو امتحان دیا ہے, صرف ٹیچرز کا ہی نہیں ہے, کاروباری لوگ بھی اسی بیچارے دکانیں جن کی بند پڑی ہیں, ریسٹورینٹ جو چلاتے تھے ان کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, یعنی ہر چیز میں. لیکن یہ ہمارے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے, یہ بھی سوچ لیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اتنا بڑا امتحان نہیں دیتا جو آپ برداشت نہ کر سکیں, یہ بھی یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اس نے ایسی کئی وبائیں ہماری انسانی تاریخ میں آئی ہیں اور چلی گئی ہیں, لیکن اس نے اسی حد تک امتحان لیا جو برداشت کر سکو. لیکن امتحان لینا بھی ضروری تھا. اگر وہ امتحان ہماری زندگی کے نہ ہوتے تو آج ہم اس مقام پر بھی نہ ہوتے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں گے, بھوکے اور مرنا کوئی نہیں مرتا. یہ 2 دن کے لیے انہوں نے شاپنگ کھولی تھی, عید سے 2 دن پہلے 80 ارب روپے کی کراچی میں شاپنگ ہو گئی. آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بھوکی قوم ہے. یار کیا منافق لوگ ہیں وہ, کیا جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں امداد نہیں مل رہی, اور وہاں پہ جی وہ 80 ارب روپے کی شاپنگ کر دکھائی انہوں نے کراچی کے ایک شہر میں. تو آپ اس کو کیا کہیں گے, اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے, مجھے بتائیں. میں اور آپ جیسے لوگ نہیں تھے ان میں جو پڑھے لکھے اور واقعی سلجھے ہوئے. آپ نہیں ہوں گے اس بازار میں, مجھے پتا, اس رات اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن یہ ہوں گے سارے جو آپ جن کے بارے میں آپ رونا رو رہے ہیں, جن کو جی مجھے تنخواہ. ڈاکٹر صاحب اس کی بات میں بتا دوں, وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پہنیں گے کیسے. ہاں ایک نہیں بات نہیں, میں نے ان کو یہی کہا. ہاں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ یہ کوئی رونا خواہ کا ہے. یہ ہمارے یہاں جھوٹ بولنا اور منافقت اور اپنا خواہ رونا اور دوسرے پہ الزام دینا ہماری فطرت میں آ گیا, ہمارے کلچر میں آ گیا وہاں, ٹھیک ہے نا. ہر چیز کا ذمہ دار وہاں کا حکومت ہے, میرے جاب کا باس ہے, میری بیوی کا باپ ہے. مطلب وہ ہر آدمی پوری دنیا کا خراب ہے, اور وہ خود خبیث جو ہے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہا ہے, حالانکہ وہ خود خراب ہے, اس لیے سب چیزیں خراب ہیں. دیکھیں نا, معاشرہ تو انہی سے بنتا ہے نا. آپ کا لیڈر کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی پیغمبر تو اب نہیں آتے نا, ان کا تو سلسلہ بند ہو گیا, کیونکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام غلط تو ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس نے تو 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ خبیث قومیں جو اب آ رہی ہیں آنے والی, ان میں تو فی آدمی 2.5 پیغمبر چاہیے ہوگا. اس نے تو ویسے ہی بند کر دیا. اب آپ میں نہیں چننا ہے نا لیڈرز کو, تو اب اسی کا ہم روتے ہیں کہ جی حکومت چور ہے. ٹھیک ہے چور ہے, تو ووٹ آپ نے کیوں دیا؟ پھر آپ کہتے ہیں جی میرے جس دفتر میں کام کرتا ہوں یار میرا باس بڑا بیکار آدمی, تو بے شرم آدمی کام کیوں کر رہا ہے وہاں, چھوڑ دے, کسی نے روکا ہے تجھے, خود گیا نوکری لینے, ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا ہم رونا روتے ہیں. تو میرے نزدیک وہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے ان کی. دیکھیں آپ, مجھے بتائیے, چلے میں ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں, آپ اپنے اسٹاف سے جا کے دیکھیے کہ کون بھوکا سویا ہے پچھلے 2 مہینے میں. مجھے ایک بھی نہیں بتائیں گا. میں نہیں مانتا کوئی بھی نہیں سویا ہوگا. حالانکہ وہ بھی بیچارے پریشان ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہنا کہ جی روزی نہیں یا رزق نہیں ملے گا, رزق تو کہیں نہ کہیں سے انہیں مل ہی گیا ہوگا. تو ہم لوگوں کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم نے معاشرے کو کیا دینا ہے اور کیا دے رہے ہیں, یا جو اب حالات ہو گئے. دیکھیں نا, اب آپ کا کوئی اختیار ہے کورونا پہ, آپ کنٹرول کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کہ امریکہ نہیں کر پا رہا, آپ کیا کریں گے ابھی, ٹھیک ہے نا. تو کیا اس میں متبادل اپنے جن کا جو آپ پہ ڈیوٹی ہے وہ پوری کر رہے ہیں؟ وہ سارے ٹیچر گھر میں سو رہے ہیں, نیٹ فلکس پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, الو سارے بیٹھے ہوئے واٹس ایپ پہ وظیفے اور لطیفے بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو, مذاق اڑا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہی لوگ کہیں کہ بیٹا اپنے شاگردوں کو کریں کہ بیٹا ٹھیک ہے میں پڑھا رہا ہوں, آپ پڑھو آن لائن, جاؤ ابو کا کمپیوٹر لے کے بیٹھو, میں شام میں 2 گھنٹے پھر مفت میں پڑھاؤں گا. تو میں مانتا ہوں ان کا جذبہ, پھر ان کا رونا جائز بنتا تھا. کچھ نہیں کر رہے وہ خود. تو بھائی جب آپ خود کچھ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کے آسمان سے تھوڑی پھینکے گا آپ کے لیے رزق. تو میرا مطلب ہے کہ تعلیمی اداروں کی بھی کچھ ذمہ داری تھی. ہر وقت فیس سے ہی ہر کام تو نہیں کرتے نا, کبھی کبھی انسانی اس کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ جیسے ہو رہا ہے, میں بڑی آرام سے بتا رہا ہوں, بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ کوئی بچہ اس وقت بغیر کلاس کے نہیں بیٹھا ہوا گھر میں. روزانہ 8 بجے وہ شروع ہوتی ہے, اور وہ مطلب باقاعدہ, اور جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھے انہیں باقاعدہ پرووائڈ کیے انہوں نے.
اگر جو کسی کے گھر میں نہیں تھا تو اس نے کہا جی میرے پاس نہیں ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں آپ، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، انہوں نے میل کیا امیزون کے تھرو، تاکہ بچے کی تعلیم خراب نہ ہو. یہ ہوتے ہیں معاشرے. ڈاکٹر صاحب معاشرے کے چلانے کے لیے جو ہے نا ساری کی ساری چیزیں آپ امریکہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. نہیں میں امریکہ کی نہیں، میں پوری آدھی دنیا کی بات کر رہا ہوں. اس میں آدھی دنیا کی میں ہماری حکومت کا یہ حال ہے کہ وہ کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ کی بات کی تھی. اگر واقعی اگر یہ اس طرح کی کوئی چیزیں آنا شروع ہو جائے تو پھر بہت اویئرنیس آ سکتی ہے. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. اب یہ کہ آپ سے بھی بات کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کیونکہ آدمی میں نے ابتدا کے اندر بھی کہا تھا کہ میں جب آپ آئے ہمارے یہاں پاکستان میں تو میں آپ سے 3 دن رہا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح بھی آپ کچھ اور سیکھیں تاکہ ہم ڈلیور کر سکیں نا. اور کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سیکھنے والے مراحل کے اندر ہی ہوتا ہے نا. تو سماجی کام ہمارے حوالے سے کہ ہم آل پاکستان میمن فیڈریشن سے بھی منسلک ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری آواز سے یا ہمارے کچھ کہنے سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ بھی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آل پاکستان میمن فیڈریشن میں رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ ہمارے استادوں میں سے، آپ ہمارے بڑوں میں تھے اور آپ سے بہت کچھ سیکھا تھا. تو آپ بھی جانتے تھے کہ سوشل کام کے حوالے سے اگر اسپتالوں کی طرف جاتے تھے، چاہے وہ ہماری برادری کا لوگ ہو یا کوئی اور ہو، اور 50% آپ علاج کے اندر مائنس کروا دیتے تھے، ان کو ڈسکاؤنٹ دلا دیتے تھے. یہ بھی ایک بڑا نیکی کا کام تھا. تو الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت جو ہے میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کا روزگار اسکیم کا جو ہے ابھی وائس چیئرمین بنا ہوں. تو اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری میمن برادری پوری کی پوری جتنی بھی ہے، جس میں 35 زبانیں ہیں اور تقریباً 350 کے قریب اور لاکھوں یعنی 20 لاکھ لوگ جو میمن ہیں ان کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. اس وقت میں جو ہے کور کمیٹی کا بھی ممبر بن گیا ہوں 14 رکنی، ماشاء اور اللہ. ابھی وائس چیئرمین بھی ہوں. تو اس کے اندر ہم نے ابھی اگلے ہفتے ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس میں رکشائیں دے رہے ہیں لوگوں کو نا، اور اس میں موٹر سائیکل دے رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ جو ہے موٹر سائیکل کے تھرو جو ہے اپنے روزگار کو جیسے بائکیا وغیرہ استعمال کر کے اپنے آپ کو وہ کرے. تو سوشل کام تو آپ سے سیکھ کے اور ہم آپ کے ساتھ مل کے اور ہم سب مل کے ہی کرتے تھے. تو اسکول کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ مجھے وہ وہاں سے کمانا نہیں تھا بلکہ وہاں اس طرح کی چیزیں کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو کچھ تعلیم دلا دے جو ہم نے کچھ سیکھا ہوا ہے. ابھی آپ کا یہ جو اتنا بڑا سیشن ہوا اس کے اندر یہ سیکھا کہ اب جو ہے ہمیں آن لائن کی طرف تھوڑا سا جانا چاہیے. اور آن لائن کی طرف جانے کے اندر ہمیں کیا کیا پرابلم کریٹ ہوگی اس کے اندر میں آپ سے واٹس ایپ کے اوپر بھی معلوم کروں گا. اور ویسے جو ہمارے پاکستان میں کراچی کے اندر وہ دوست بھی ہے تو اس کے اندر یہ کہ ابتدا کے اندر کوئی بھی کام کرنے میں بڑی دشواریاں تو ہوتی ہے، لیکن ایک سیٹلمنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ساری آسانیاں ہوتی ہیں. جس طرح بھی اگر ہم مینول پہ کر رہے تھے اور فیس وغیرہ جو مینول پہ کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد کمپیوٹرائز آیا تو بہت آسانی ہو گئی. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ اب آپ کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اور آپ سے یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد ودن 2-4 دن کے اندر ہی، مطلب یہ ایک آدھ ہفتے کی بات ودن 2-4 دن کے اندر ہی میں آن لائن کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. ہاں نہیں بالکل، اور میں تو چاہوں گا یہ کہ یہ بہت ہی صحیح قدم ہوگا، اور میرا خیال ہے آپ جیسے لیڈر کو پہل کرنی چاہیے، کسی کا انتظار نہیں. اور آپ یہ ثابت کریں کہ دیکھیں ہم ویژن رکھتے ہیں. ہم ویژن کیا ہوتا ہے؟ وہی چیز ہوتی ہے نا جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ رہا ہوں آگے کیا ہونا ہے. تو یہی لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. لیڈر اور ایک عام آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے، جو عام آدمی پہنچ نہیں پا رہا تھا اس کا ذہن. تو آپ سوری آپ کی بات میں یہاں روک رہا ہوں کہ آپ ہی ہمارے وہاں جو پاکستان میں کراچی میں تھے تو میری شادی ہونے والی تھی اور میں اپنی پوری برادری کا جنرل سیکرٹری تھا. اور اس وقت شادی کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا لوگوں کو جو کھانا کھلانے کا اور یہ سارا رجحان تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے شربت کے گلاس کے اوپر شادی کی اور میں نے اپنی ساری چیزوں کو مارا. اس کے بعد 3 یا 4 شادیاں اسی طرح کی ہوئی کہ جو لوگ بیچارے پیسوں کے حوالے سے بیٹھے ہوئے تھے تو پریکٹیکلی الحمدللہ کر کے دکھایا. اور ہاں آپ پہل بھی کر کرنی رہے ہوتی ہے ہیں، نا. میرا خیال آپ کو بھی سیکھا. نہیں پہل آپ جیسے ہی لوگ کرتے ہیں نا. اور ہماری بھی میں جیسے اب آپ یہ کہیں کہ جی لوگ متاثر ہوئے ہیں تو کیا ہم نہیں ہوئے؟ آپ دیکھیں میں پورا انٹرنیشنلی میں سارا وقت ٹریول کرتا ہوں پوری دنیا میں. اب میں پچھلے 4 مہینے سے ہوائی اڈہ نہیں دیکھا ہے میں نے، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا لائف کو. لیکن میں نے ایک لمحہ بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ میں مس کر رہا ہوں. میں پورا دن آج بھی
12 سے 13 گھنٹے روزانہ کام کر رہا ہوں گھر کے بیڈ روم سے، اور میں دنیا کے بیشتر ملکوں میں پہنچ رہا ہوں روزانہ. کہیں میرے لیکچر ہو رہا ہے، کہیں میرا انٹرویو ہو رہا ہے، کوئی مجھ سے انٹرویو کر، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بات کو پہنچاؤں جہاں بھی ہوں. آج میرے پاس یہ سہولت ہے، میں پہنچا رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگوں کو اس سے فیض بھی پہنچ رہا ہے. تو یہی تو ہمارا مقصد ہے نا، صرف پیسہ ہی تو زندگی نہیں ہے. مطلب آبویسلی پیسہ بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی، لیکن صرف وہی ضرورت تو نہیں ہے نا، اس کے علاوہ بھی لیگیسی بھی تو کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی دیتا ہے جب آپ کوئی اچھے کام کرتے ہیں. تو میری تو بڑی خواہش ہوگی کہ آپ ڈیجیٹلائز کرنا شروع کریں آپ کے اسکول پہلے، کہ جی ہمارے جو چند جو پڑھے لکھے اچھے ٹیچر ہیں جو ان کو مطلب رابطہ کر کے کہیں کہ بھئی آپ اپنی کلاسز شروع کریں، ہم بچوں کو بھیجتے ہیں میسج، جن جن کے پاس کمپیوٹر ہے وہ آ جائیں، 2 گھنٹے ہم پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے والدین، اور پھر وہ دیکھیں نا وہ فیسز کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. والدین بھی سوچیں گے کہ یار یہ ہماری کیئر کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے بچوں کی. اب ہمارے ہاں تو اسکول کے مالکان نے بچوں کی تو کیئر کچھ کی نہیں، وہ تو اس کیئر میں چکر ہیں کہ ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی، ٹیچر کی تنخواہ کیسے آئے گی. بھائی اگر آپ بھی 6 بچوں کے باپ ہیں تو آپ کہیں گے بھاڑ میں گئے یار، پہلے میں اپنے بچے کھلاؤں یا تمہیں فیسیں دوں. ایسا سوچتے ہیں نا وہ لوگ بھی. تو وہی ہے کہ اسٹارٹ آپ کو لینا پڑے گا ایز اے لیڈر. تو آپ ضرور لیں. اور اس کے علاوہ میرا دوسرا، کیونکہ ٹائم خاصا ہو رہا ہے اور آئی ڈونٹ نو، بہرحال ہماری بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے تو بات تو ہوگی اب کچھ نہ کچھ. سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو آپ جیسے مارکیٹ ایسوسی ایشن میں بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور یہ تو وہاں کاروباری جو کس طرح سے لاک ڈاؤن کو نرم کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے الحمدللہ میں ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا الحمدللہ. اور میں نے آپ سے کچھ تصویریں بھی شیئر کی تھی کہ اسسٹنٹ کمیشنر صاحب جی کو جی. ہم نے وہاں اپنی مارکیٹ میں بلوایا، اور ہم نے ہماری مارکیٹ کے اندر الحمدللہ سینیٹری کی مارکیٹ ہے، وہ ایشیا کی بڑی مارکیٹوں میں ٹائپ کی مارکیٹ ہے. تو ہمارے پاس رش نہیں ہوتا الحمدللہ. تو ہم نے تمام دکانداروں کو کہا ہے کہ ماسک پہنے، گلفز پہنے، سینیٹائزر کا استعمال کریں. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو ہم نے خود بلایا تھا، ہم نے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کیمپ بھی لگایا اویئرنیس کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے آ کر پورا وزٹ کیا، اور سب سے زیادہ خوش ہو کر گئے وہ وہاں سے. کہ گئے کہ واقعی آپ کا بہت اچھا کام ہے، اور آپ جس طریقے سے کام کریں اسی طرح اگر تمام مارکیٹیں کام کرنا لگ جائے تو سمجھتے ہیں کراچی کے بہت اچھی، کیونکہ ہمارا ایریا جو ہے سینٹرل کی طرف آتا ہے. جی جی. تو الحمدللہ اس وقت پورے سینٹرل کے اندر اس رب کا یہ احسان ہے کہ ہماری مارکیٹ کو یہ اعزاز حاصل ہوا میری نمائندگی کی وجہ سے اور میری پوری ٹیم کی نمائندگی کی وجہ سے، کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب خود تعریف کر کے گئے. اور ہم بڑی ایس او پیز کو کام کر رہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی دکاندار واٹس ایپ پہ پڑے، میں روزانہ لائن اپ کرتا ہوں انہیں، پھر انہیں بتاتا ہوں کہ اس طرح اس طرح اس طرح چیزیں کرنی ہیں. پھر ہم مارکیٹوں کا وزٹ کرتے ہیں. پھر جو دکانداروں نے یہ ایس او پیز کا کام نہیں کیا ہوتا، ہم جو ہے گاہکوں کو بھی ماسک کے حوالے سے اویئرنیس دے رہے ہیں. ہم نے دکانداروں سے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ اپنے کم سے کم 15-20-25 ماسک اپنے پاس ہی رکھیں. اگر جو گاہک آ رہے ہیں اور جو گاہک نہیں ماسک پہنے ہوئے تو انہیں ماسک دیں نا، کیونکہ اگر آپ ان سے کام کر رہے ہو 2-4-5 ہزار روپے آپ کما رہے ہیں، اگر اس میں 20 روپے 25 روپے 50 روپے اگر ماسک چلے جاتے ہیں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ اویئرنیس کے حوالے سے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں ہماری مارکیٹ کے حوالے سے. لیکن کراچی بالکل جو چھوٹی مارکیٹ ہے جس کے اندر موبائل مارکیٹ ہے، یہ مارکیٹ ہے، اس کے اندر ابھی تک اچھی وہ چیزیں نہیں آ رہی. اس کے اندر ہماری جو چنچی والے، جو رکشا والے، جو بھی ٹرانسپورٹ کھل گیا، اس نے بھی بڑا ڈسٹرب کیا ہوا ہے. لوگ مل جل کے رہ رہے ہیں اور کوئی بھی ایس او پیز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں ہو رہا. لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ سارا لاک ڈاؤن کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد ڈسٹربنگ بھی آ جاتی ہے. تو ابھی کراچی کے اندر یہ پوزیشن ہے، بلکہ پاکستان میں یہ پوزیشن ہے کہ ہفتے کو اتوار کو یہ 2 دن مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے، 2 دن مکمل بند ہوتی ہے مین مارکیٹ ہے، اور اندر کی مارکیٹ بنتی ہے. 5 دن کاروبار کو دیا ہوا ہے، صبح 9 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک یہ کاروبار کا آغاز ہوتا ہے. اور الحمدللہ 5 دن میں بھی لوگ خوش ہیں، ویری اور گڈ. کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا رن چلنا شروع ہو گیا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کورونا کے حوالے سے تو اب تو کتنے لمبا ڈاؤن پیریڈ جاتا ہے، لیکن جو بہت ہی پیک کی صورت ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی کہ اگست سے سپتمبر یہ 4-5 مہینے اور ہیں.
اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر سارا ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. تو کیسز ہمارے بہت بڑھ رہے ہیں کراچی کے اندر بھی. جی جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 2000 3000 ٹیسٹ ہوتے تھے, 10 20 کے قریب آتا تھا, 25 25 ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ہاں اس میں 1400 1500 کی فگر آ رہی ہے. جی جی. اور روز کے 100 سوا آپ دیکھ رہے ہوں گے غالباً اسی کے اندر. تو بہرحال مارکیٹ کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جتنے ایفرٹس ہیں وہ استعمال کر کے اس جی سے جی. کرونا کے حوالے سے مدد کریں. چلیں اب آپ سے ایک ذاتی سوال ہے کہ فرض کر لیں آپ کو اللہ تعالیٰ 25 سال پیچھے لے جاتا ہے اور کہتا ہے دوبارہ سے جئیں, تو آپ کیا فرق لائیں گے جو اب تک 25 سال پچھلے میں اور اب؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ مجھے جو زندگی ملی ہے وہ کیا کہتے ہیں رب کی طرف سے اگر واپس پیچھے کی طرف آئے تو میں اپنی اس لائف کی طرف دیکھوں گا کہ میں نے کتنے گناہ کیے, میں نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی طرف جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ جو میرا وقت جو مجھے ملا ہے وہ میں اپنی عبادت کی طرف جاؤں, میں کسی اچھے کام کی طرف جاؤں, میں کسی کو کچھ اچھا بنا دوں. اگر میں نے کسی ایک انسان کو بھی صحیح کر دیا یا ایک انسان کو بھی نماز کی طرف لگا دیا یا کسی تعلیم کی طرف لگا دیا, کسی کی طرف بھی لگا دیا, تو وہ میرے لیے زندگی بھر کا صدقہ جاریہ ہوگا. تو میری سب سے بڑی کوشش یہ ہوگی کہ میں اللہ سے رجوع کر لوں اور اللہ سے کیا کہتے ہیں ملاقات کا جو تعجد اور یہ ہے. اب ہماری زندگی پتہ نہیں 5 سال ہے, 10 سال ہے, 2 دن ہے, 4 دن ہے, کچھ پتہ نہیں. آپ کہہ رہے 25 سال پیچھے جائیں گے تو سب سے پہلے 25 سال کے اندر اگر ہم اسی مومنٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آن لائن اور یہ کمپیوٹرائز اس پورے رجحان پر جہاں ہماری خامیاں ہوئی ہے, جہاں ہماری غلطیاں ہوئی ہے, اس کا ازالہ کرنے کے بعد جو ہے ہم جو ہم نے جو مس کیا اس کو کور کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو سکھاتے ہوئے چلے جائیں گے. ڈیفینیٹلی. اور ظاہر ہے یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ آگے جو بھی زندگی اللہ اگر ہمیں دوبارہ جینے کو دے تو ہم اس سے کئی گنا بہتر کام کر سکیں. تو اب یہی سوال اگر میں آپ سے پوچھ لوں. ہاں بالکل, بہت اچھا سوال ہے میرے لیے. میرا خیال ہے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے جو میں جیا ہوں. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ان گزشتہ 25 سال میں دریافت کیا ہے, اپنے آپ کو, یعنی اس سفر میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا ہے. کیونکہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, اور شاید آپ کا بھی ہو, میرا تو یہ ہے کہ میں ایک عمر تک دوسروں کے خواب جیتا رہا ہوں, اپنے خواب نہیں جی پایا تھا کبھی. تو جیسے ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں بچہ ڈاکٹر بنے تو اسے بننا پڑتا ہے, مجبوری ہے کیونکہ والدین کی خوشی کے لیے. تو اس قسم کی چیزیں میرے ساتھ زندگی میں بہت رہیں. لیکن آج جو میں جی رہا ہوں زندگی, یہ میری اپنی چوائس ہے. دیکھیں امریکہ, میں پاکستان میں پیدا ہوا, مجھے فخر ہے کہ میں وہاں پیدا ہوا, لیکن اس پہ میرا اختیار تو کوئی نہیں تھا نا. اگر میرے والدین انڈیا سے سعودی عرب جاتے تو میں وہاں پیدا ہو جاتا, لندن چلے جاتے وہاں ہو جاتا. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے پاکستانی ہونے میں. لیکن آج میں اگر امریکی شہری ہوں تو وہ میرا فیصلہ ہے. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میرے پاس تو چوائس تھی نا, مجھے کسی نے, آپ لوگوں نے دھکے تو نہیں دیے تھے پاکستان سے. الحمدللہ میں وہاں بھی بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن میں نے فیصلہ کیا تو میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں, اور میں نے, میرا خیال ہے کہ اچھا فیصلہ کیا تھا. اس لحاظ سے نہیں کہ مجھے کوئی امریکہ کا شوق تھا یا یہ بڑے گھر اور بڑی گاڑیوں نے مجھے متاثر کیا, نہیں, میں اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتا تھا. کنویں کے مینڈک بننے سے کیا ہے, آپ ذرا سمندر میں آئیے تو مزہ آتا ہے نا تیرنے کا. تو یہاں سمندر میں بھی الحمدللہ ہم نے اسی طرح اپنی کارکردگی دکھائی جو ہم وہاں پہ کر رہے تھے. آج ہمیں یہاں بھی لوگ دنیا جانتی ہیں الحمدللہ, ایک چھوٹی سی عزت بنی ہوئی ہے, شہرت بھی ہے, سب کچھ ہے. تو میرے کو سیکھنے کو بہت ملا جو وہاں شاید نہ میں سیکھ پاتا. وہ رٹ ریس میں لگا رہتا اور وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا, سیاست میں چلے جاتے, وزیر بن جاتے, یہ ہو جاتے, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا وہاں کی معراج تو یہی ہے نا لوگوں کی. لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اب میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہوں. اولاد کو اچھی تعلیم مل گئی, مجھے ایک اچھا ماحول ملا, آزادی ملی ذہنی پڑھنے کی, لکھنے کی. اور میرا خیال ہے میں نے یہاں جتنا سیکھا ہے, اور دنیا کے بہترین استادوں سے, لوگوں کے گرد بیٹھ کے ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے ان سے سیکھ کے, تو میرا خیال ہے کہ میں پھر وہی جیوں گا 25 سال جو میں ابھی پچھلے 25 سال جیا ہوں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا. کیونکہ میرا خیال ہے کہ بالکل سب کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے.
माशाल्लाह जैसे आपने कहा था मेरे फैसले, तो बात फैसले की बात होती है कि वो जो पहला कदम वाली बात है कि पहला कदम आपका अच्छा उठाने वाला हो। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जो आदमी डर डर के उल्टे सीधे कर लेता है, इस वजह से परेशान होता है। हम्म। और कुछ फैसले होते हैं कि बिल्कुल बोल्ड के हवाले से कर देता है, तो फिर उसके लिए कामयाबी भी होती है। हाँ, नहीं, और कामयाबी का कोई यहाँ पे मयार तो नहीं है ना। कामयाबी तो वो है जो आपको मुतमईन कर दे, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत होना शायद कामयाबी की मैं सेटिस्फेक्शन उस तरह होती होगी, तो वो मेरे लिए मतलब वो नहीं था पैसा वैसा कोई। मैं तो वहाँ भी गरीब नहीं था, यहाँ भी गरीब नहीं हूँ। मतलब अल्लाह ताला ने हमेशा ही मुझ पे मेहरबानी की है, करम किया है। अब मेरे पास कोई ऐसी दुख भरी दास्तान नहीं है जो लोगों को सुना के हमदर्दी हासिल करूं कि जी मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, खाने को नहीं था, ये नहीं था, फिर मैं यहाँ रहा। ऐसा तो कुछ नहीं था ना मेरे साथ। मैं वहाँ भी बंगले में रहता था, वहाँ भी कराची में अच्छी जगह रहता था, एक अच्छे इलाके में। वहाँ भी मैं डॉक्टर था, प्रैक्टिस करता था। मतलब ये सारी चीज़ें इत्तेफाक से मेरे साथ एक कहानियाँ नहीं थी। लेकिन वो बात नहीं है, बात सारी है कि मेरा इत्मीनान ये था कि क्या मैं ज़हनी ग्रो कर रहा हूँ या नहीं। और वो जैसे मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में, कुछ लोग अभी देख भी रहे हैं उनमें से मेरे दोस्त, तो मैं वो मजाकतन कहता हूँ कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वह कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास 15 साल का तजर्बा है, 20 साल का तजर्बा है। तो मैं हंस के पूछता हूँ कि यार आपके पास वाकई 20 साल का तजर्बा है या सिर्फ 1 साल का तजर्बा है, 20 बार आपने किया है? अब ये दो अलग चीज़ है। वो वहाँ जो लोग बैठे ना, वो जहाँ बैठे हुए मैं देख कर आया था ना पिछले 15 साल बाद, जब मैं वहाँ गया तो बैठे वहीं थे। अब वो कह रहे हैं कि जी जाहिर है बूढ़े तो वो हो गए थे उम्र के लिहाज से, लेकिन तजर्बा कुछ नहीं बढ़ा था। वो वहीं के वहीं थे, सुबह उठते थे, वही बीवी से झगड़ा करके निकलते थे दुकान पे, रात में जाके फिर भी बच्चों को डांटते थे, ब्लड प्रेशर की गोली खाते थे और सो जाते थे। आज भी वही कर रहे हैं। तो मतलब वो है कि तरक्की इसे नहीं कहते या कामयाबी इसे नहीं कहते मेरे नज़दीक। ठीक है ना। आपका कैमरा शायद कुछ हो गया है, डार्क में चले गए आप। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? 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 आपको आवाज़ आ रही है? ग़ालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, शायद वहाँ पे कोई नेटवर्क इशू है या पावर का भी इशू रहता है वहाँ, तो इस वजह से शायद सलीम साहब का हमसे राब्ता मुनक़ता हो गया है नाज़रीन। तो चलें इंशाअल्लाह देखते हैं अगर एक आध मिनट में दोबारा उनसे राब्ता हो जाता है, वरना हम इजाज़त चाहेंगे। तो उम्मीद है हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी, क्योंकि सलीम साहब एक बहुत मारूफ समाजी कारकुन भी हैं, इसके साथ साथ अच्छे स्पीकर हैं, मुकर्रिर भी हैं, और फिर एक इदारा भी चला रहे हैं, फिर एक बहुत बड़ी ताजिरों की एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो मैं चाह रहा था कि उनसे इन हालात पे कुछ बात की जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई होगी। और अगर आप में से भी कोई अगर मुझसे बात करना चाहे, तो मैं दावत देता हूँ कि आप बराए करम मुझे मैसेज भेजिए। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे भी गपशप करूँ, कुछ बात करूँ, कुछ आपसे आपके ख़यालात जानने की कोशिश करूँ। तो प्लीज़ आप बिला झिझक आप मुझे भेजिए, क्योंकि इसी तरह जब गुफ्त व शनीद करने से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो ये दावा करे कि उसे सब कुछ आता है, लेकिन हम में से हर एक शख्स ऐसा है जिसे कुछ ना कुछ आता है। तो मैं उस कुछ ना कुछ की तलाश में होता हूँ, और आज भी हूँ। और आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप भी कोई चीज़, बात, कोई मौजू है जिस पर बात करना चाहें, तो बराए करम आप मुझे ज़रूर याद रखिए। ठीक है, उसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ सलीम भाई का राब्ता मुझसे मुनक़ता हो गया है। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ बहुत ही जल्द। मेरे साथ कई मेहमान लाइन अप हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह हम फिर किसी नए मौजू पे और किसी नए मौजूद शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर एक का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।